السلام علیکم گائز، ڈرامہ سیریل ایپیسوڈ 22 میری زندگی ہے تو کامیار جب فاریہ اور خامر کی اصلی حقیقت بے نقاب کر دیتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی ویرانی بس جاتی ہے۔ سچ سامنے آنے کے باوجود بھی اس کے اندر کے زخم بھرنے کے بجائے اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ یہ شہر، یاد اور لوگوں سے دور جانا ہی اس کے لیے بہتر ہوگا، اس لیے وہ اچانک امریکہ جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ جب کامیار یہ بات اپنے ماں باپ کو بتاتا ہے تو وہ سخت پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی ماں بھی رو رو کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ بیٹا بھاگ جانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اور اس کا باپ بھی اس کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کو کہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی دادی جان، جو ہمیشہ اس کا حوصلہ بنی رہی ہوتی ہیں، وہ بھی اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کرتی ہیں، مگر کامیار کسی کی نہیں سنتا۔ اس کے دل میں بس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اگر وہ یہاں رہا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ آخر کار کامیار اپنا سامان پیک کرتا ہے اور بغیر پیچھے مڑے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر جیسے ہی عائرہ کو یہ خبر ملتی ہے کہ کامیار پاکستان چھوڑ کر امریکہ جا رہا ہے تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے گھر سے نکل پڑتی ہے۔ اس کے دل میں بس ایک بات ہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح کامیار کو روک لے، اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لے، اسے بتا دے کہ وہ آج بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ جب آریہ ایئرپورٹ پہنچتی ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ امریکہ جانے والی فلائٹ روانہ ہو گئی ہے۔ یہ سن کر آریہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ماریہ مایوس ہو کر گھر واپس لوٹ آتی ہے۔ دوسری طرف کامیار امریکہ پہنچ کر خود کو کام میں مصروف کر لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ وہاں اپنا بزنس اسٹیبل کر لیتا ہے، مگر دل کے کسی کونے میں آریہ کی یاد ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ادھر آریہ ہمیشہ کامیار کے آنے کا انتظار کرتی ہے تاکہ وہ اسے اپنی غلطی کی معافی مانگ لے، مگر وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ 2 سال گزرے چلے جاتے ہیں۔ کامیار کی دادی کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ یہ سن کر کامیار اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان واپس آ جاتا ہے۔ جیسے ہی عائرہ کو خبر ہوتی ہے کہ کامیار واپس آ گیا ہے، وہ خوشی سے جھوم اٹھتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اسی دن ایک نیا دھماکہ سامنے آ جاتا ہے۔ عائرہ کے ماں باپ اس کا رشتہ ایک ڈاکٹر سے طے کیے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں عائرہ کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہوتی۔ جب عائرہ کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ فوراً اس رشتے سے انکار کر دیتی ہے۔ مگر اس کی ماں سخت لہجے میں کہنے لگتی ہے کہ بیٹا اب تمہاری عمر نکلی جا رہی ہے، بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ اس رشتے کے لیے راضی ہو جاؤ۔ اگلے دن کامیار اپنے ایک دوست کی شادی میں شریک ہوتا ہے۔ اتفاق سے آریہ بھی وہاں موجود ہوتی ہے، مگر دونوں ایک دوسرے سے باخبر ہوتے ہیں۔ کامیار اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوتا ہے کہ آریہ اچانک اسے اپنا دوست سمجھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی کامیار مڑ کر دیکھتا ہے، سامنے آریہ کو پا کر دونوں سکتے میں الجھ جاتے ہیں۔ آریہ بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر کامیار اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ ایسے برتاؤ کرتا ہے جیسے وہ آریہ کو جانتا ہی نہ ہو۔ یہ رویہ آریہ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ وہ شادی کی تقریب ادھوری چھوڑ کر واپس چلی جاتی ہے۔ کامیار سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر دل ہی دل میں یہ بھی سوچتا ہے کہ آریہ، میں تمہیں رلانا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ سب تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر اس دن تم نے میری باتوں پر یقین کر لیا ہوتا تو آج ہم دونوں ساتھ ہوتے۔ تو ناظرین، آج کی ایپیسوڈ کا اختتام یہاں پر ہی ہوتا ہے۔ آگے آپ کو پرومو جلد ہی ملے گا انشاءاللہ۔